Services Public Relations Director General Major General Ahmad Sharif stated that any dialogue with the PTI could happen only if it earnestly apologizes in front of the nation, promises to adopt constructive politics, and forgoes politics of anarchy. اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس عوام کو اتنا بیوقوف سمجھا جائے، جھوٹ پہ جھوٹ، فریب پہ فریب. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا میرے بھائی مقدمہ نہیں ہے، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ آپ کا مقدمہ ہے، ہم سب کا مقدمہ ہے. اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہوگی. ہمیں اپنے نظام پہ، جزا و سزا کے نظام پہ یقین قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 مئی کو کے ملزمان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں اور جلد سے جلد دیں. The remarks were made in a press conference in Rawalpindi just 2 days before 9th May, a significant date in the country's political landscape. Addressing tensions with Afghanistan, the DG ISPR highlighted Pakistan's efforts for regional peace, emphasizing its vital role. سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے خطے اور بالخصوص افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی. خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بات اگر افغانستان کی جائے تو پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان نے دنیا میں کسی بھی ملک سے بڑھ چڑھ کر ان افغان مہاجرین کی مدد کی ہے، جس کی دنیا بھی متعارف ہے. Regarding India, he mentioned awareness of multiple threats from the eastern border and plans to address them. تو آپ سب کے علم میں ہے کہ بھارت کی جانب سے ہمیں مشرقی سرحد پر لگاتار خطرات ہیں. بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے جو منصوبہ بندی کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے. رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 120، ایئر سپیس وائلیشنز کے 15، جبکہ ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 59 واقعات شامل ہیں. بھارتی فوج آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے. پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور دیتے رہیں گے. Additionally, he noted some media segments consistently leveling allegations against the army and institutions without evidence. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اس مسئلے کے اوپر بڑھ چڑھ کے ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ مخصوص سیاسی عناصر بھی شامل ہیں، کچھ میڈیا کے عناصر بھی ہیں، کچھ NGOs بھی شامل ہیں، کچھ باہر سے جن لوگوں کے تانے بانے ملتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو باہر بیٹھ کے. میں جو آپ نے سوال کیا، میں کہتا ہوں آپ یہ سوال کیوں نہیں لوگوں سے کرتے؟ ان سے سوال ان لوگوں سے جو مسنگ پرسن کا پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں جو TTP ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی رکھی اور ہم آپ کے سامنے شواہد میڈیا پہ سامنے رکھتے رہتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں TTP کے دہشت گرد موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ BLA کے دہشت گرد بھی پڑوسی ممالک میں موجود ہیں، ان کی فیملیز بھی موجود ہیں؟ کیا ان کو وہاں پر پناہ گاہیں اور سہولت کاری نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ یہ حقیقت ہے، آپ سب جانتے ہیں. انہی لوگوں کو آپ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر ڈال دیں کہ جی یہ انہوں نے غائب کیے. یہ کون سا آئین، کون سا قانون، کون سی منطق اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ In Islamabad, Supreme Court's Justice Sathar Minallah remarked that the truth was hidden for 76 years as the Supreme Court resumed hearing a suo motu case regarding allegations of interference in judicial matters. President صاحب، ہم نے 76 سال جھوٹ بولا ہے، سچ کو چھپایا ہے، جس سے ہماری credibility بالکل erode ہے. People do not have confidence. Sorry to say, I have to interrupt. Please proceed with your case. People must know the truth. Yes, my lord. Don't be afraid of that.
a 6-member bench, headed by Chief Justice of Pakistan Dhazi Faiz Isa and including Justices Minallah, Mansoor Ali Shah, Jamal Khan Mandokhel, Musarrat Hilali, and Naeem Attar Afghan, is hearing the case about a letter penned by 6 Islamabad High Court judges alleging meddling in judicial affairs by the country's security apparatus. During the hearing, the top judge commended judges who faced martial law and dictators, stating that the judges who did not take oath under provisional constitutional order and left are heroes. देखिए हम अपने हीरोज को क्यों नहीं सराह रहे हैं, जरा सुनिए हमारे हीरोज कौन थे. जाबिर आए, उन्होंने कहा आप मेरे ताबे होंगे आइन के नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पीसीओ पे ओथ लेंगे. उन्होंने कहा शुक्रिया खुदाफिज मैं जा रहा हूँ. ये हमारे हीरोज हैं. ये ना कहें कि सब बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है. आप कहें कि जी आप में भी अच्छे निकले हैं और आप में भी बुरे निकले हैं, जहाँ के हर माशरे में और हर सोसाइटी में और हर इदारे में होता है. आपके इदारे में भी यही बात होगी, आप बुरा ना माने. अगर ये कहना कि जी उनको आप कंडेम कर दें, उनकी सेक्रीफाइस किसी मकसद की नहीं थी, उन्होंने भी तो कोई प्रेशर नहीं लिया ना. उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं आप क्या कर रहे हैं, कोई पहाड़ से सर तो नहीं मार सकता है, मगर उन्हें अखलाकी तौर पर दिखा दिया कि आप कर लो. और फिर वो जो दूसरे लोगों ने फैसले लिखे उनकी आप वक़्त देख लीजिए. दुरुस्त. मतलब ये बातें आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? The hearing was adjourned indefinitely until the bench's availability. Amid escalating tensions, Israel's seizure and closure of the Rafah crossing in Gaza raised concerns over dwindling supplies, potentially leading to a catastrophic disaster. This incursion follows Israel's determination to continue its military operation in Rafah, despite Hamas reportedly accepting a ceasefire proposal brokered by Qatari and Egyptian mediators. Prime Minister Benjamin Netanyahu's office indicated that the proposal fell short of Israel's demands but confirmed plans to dispatch a delegation to Cairo for further discussions. UN agencies and aid groups warn of dire consequences from any Israeli military assault on Rafah, particularly after tens of thousands of Palestinians were instructed to evacuate ahead of anticipated attacks. In related developments, the ongoing conflict has exacted a heavy toll, with at least 34,789 people killed and 78,204 wounded in Israeli attacks on Gaza since 7th October. The situation remains fluid as regional tensions continue to mount. The head of the United Nations nuclear body has urged Iran to increase efforts for tangible and concrete cooperation. International Atomic Energy Agency Chief Rafael Grossi called on Tehran to adopt concrete measures to foster collaboration. The UN seeks to re-establish oversight of Iran's atomic activities but has faced setbacks in implementing a deal struck last year. Speaking at a news conference in Isfahan, Grossi proposed focusing on very practical and tangible measures to accelerate cooperation in talks with Iranian officials. We have proposed a series of very concrete technical actions which may constitute an agreed pathway, and our technical teams are sitting down at this point in trying to define what these concrete measures and things beyond that, as Dr. Islami was rightly saying, can be adopted by us today. Mohammad Islami, head of the Atomic Energy Organization of Iran, described the talks with Grossi as positive and productive. بازرسی‌ها 22%. این حجم بازرسی در طول تاریخ از هیچ کشوری صورت. امیدوار هستیم که با توجه به تعاملات و همزمان تهاجم رسانه‌ای و روانی که علیه برنامه‌ای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران داره صورت میگیره، آژانس هم بتواند نقش خودش رو به عنوان یک نهاد بین‌المللی به صورت مستقل و به دور از این نفوذها و این فشارهای سیاسی ایفا بکنه. جمهوری اسلامی ایران هم همانند بسیاری از کشورها با اراده مصمم فناوری هسته‌ای رو گسترش خواهد داد.
Prime Minister Narendra Modi was among millions of voters across 93 constituencies that went to polls in the third phase of India's general election. India, the world's most populous nation, began voting on 19th April in a 7-phase election. Tuesday's polling covered 93 seats in 11 states and union territories, completing voting for 283 of 543 seats for the Lok Sabha, the lower house of Indian Parliament. Modi, seeking a rare third straight term, cast his ballot in Gujarat's Gandhinagar constituency, urging citizens to actively participate in the Festival of Democracy. The election, which pits Modi's Hindu nationalist Bharatiya Janata Party against an alliance of opposition parties led by the Indian National Congress, has seen a shift in campaign strategy focusing more on BJP's Hindu base. The election will be conducted over 6 weeks amidst a heatwave in South Asia, with temperatures impacting voter turnout.